بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے سامعین و حاضرین، آج پوری دنیا میں مدرس ڈے منایا جا رہا ہے، یعنی ماؤں کا عالمی دن۔ سبحان اللہ۔ چلو یہ تو سب نے مانا کہ ماں بھی خوش ہے، لیکن بڑے تعجب کی بات ہے ان مسلمانوں پہ۔ بھئی ہم مسلمان ہیں، ہمیں تو اللہ نے والدین کی نعمت عطا کی، تو رب نے خود اس کی عظمت و شان بھی قرآن میں جگہ جگہ بیان کی، اور ان کا ادب، ان کی محبت، ان کی تعظیم کرنے پر جو انعامات ہیں وہ بھی لاجواب ہیں۔ سبحان اللہ۔ سب سے پہلے تو میں کسی ایک مخصوص آیت کی طرف جاتا، ایک اجمالی سی گفتگو کرتا۔ قرآن کریم نے جگہ جگہ رب نے فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، یعنی والدین کے ساتھ احسان کرو۔ یہ والدین کی ادب، ان کی تعظیم اور ان کے حسن سلوک کے لیے اس سے بڑھ کر اور ترغیب کیا ہو سکتی ہے؟ پھر میں قربان جاؤں، اللہ کریم نے فرمایا انشکر لی، میرا شکر ادا کرو، وَلِوَالِدَيْكَ، اور اپنے والدین۔ اللہ، یعنی رب نے والدین کا کیا مقام عطا فرمایا کہ اللہ نے کہا کہ میرے بعد کسی کا شکر ادا کرنا ہے، اس کا کرنا ہے والدین کا۔ یہ تو ہو گیا والدین کی بات۔ اب اگر میں صرف ماں کی بات کروں تو کیا مقام ہے کہ ماں وہ ہستی ہے کہ جس کی دعا اولاد کو اللہ کو بڑی بنا دیتی ہے۔ ماں وہ ہستی ہے کہ جس کی دعا سے اولاد اللہ رسول کی تابعدار بن جاتی ہے، مصیبتوں اور بلاؤں سے بچ جاتی ہے۔ اور ماں وہ ہستی ہے کہ جس کی تعظیم اور جس کے ساتھ حسن سلوک کرنے سے ایمان کی سلامتی ملتی ہے۔ ایک واقعہ میرے ذہن میں آتا ہے، صحابی رسول عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ، آپ بستر مرگ پر کریم رؤوف الرحیم نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف فرما ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انہیں کلمہ شریف پڑھا رہے ہیں، لیکن ان کی زبان سے کلمہ ادا نہیں ہوا۔ ایک مرتبہ پڑھایا، انہوں نے نہیں پڑھا، دوسری مرتبہ پڑھایا، نہیں پڑھا، تیسری مرتبہ پڑھایا، تب بھی نہیں پڑھا۔ اب آقا علیہ السلام نے وہاں موجود لوگوں سے پوچھا کہ عبداللہ کے ذمہ کسی کا حق ہے تو اس کو بلائیں۔ لوگوں نے عرض کی کہ دن کی والدہ اس سے ناراض ہے، لہٰذا ان کو پیغام بھیجا گیا کہ آپ فوراً تشریف لائیں۔ وہ تشریف لے آئے تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت عالم، یہ الفاظ سنیے گا آپ کی روح کانپ جائے گی کہ ماں کا کیا مقام ہے۔ کائنات کی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کی والدہ سے یوں عرض گزار ہوئے کہ اے بڑی ماں، اے عبداللہ کی ماں، عبداللہ کے ذمہ جو تیرا حق ہے آج وہ تم اس کو معاف کر دے، اور وہ تیرا حق محمد مصطفیٰ کے ذمہ ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ جب اس عورت نے یہ سنا تو خوشی خوشی اپنا حق عبداللہ بن سلام کا معاف کر دیا۔ ادھر ماں کی زبان سے معافی کے کلمات ادا ہوئے، ادھر عبداللہ بن سلام کی زبان پر کلمہ حق جاری ہوئے۔ سبحان اللہ۔ اور کلمہ پڑھتے ہی آپ کی روح قفس انسری سے پرواز کر گئی۔ سبحان اللہ۔ اس واقعے کو سنانے کا مقصد صرف یہ تھا کہ جیسے میں نے کہا کہ ماں کی دعا اور ماں کی بدعا کس قدر پر اثر ہے، اس سے اندازہ لگا لیجیے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ ایک شخص بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوا، عرض کرتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں میں سب سے زیادہ میرے حسن سلوک کا محتاج کون ہے؟ فرمایا تیری ماں۔ پھر پوچھا کہ کون ہے؟ فرمایا تیری ماں۔ پھر پوچھا کون ہے؟ فرمایا تیری ماں۔ جب چوتھی بار پوچھا تو فرمایا تیرا باپ۔ آپ اس حدیث پاک کو غور سے سنیے گا بار بار، اور اس پہ غور کیجیے کہ کریم آقا علیہ السلام نے
جب حسن سلوک کا معاملہ آیا تو ماں کے مقام کو باپ سے 3 گنا زیادہ بڑھا دیا۔ اس میں کوئی حکمت ہے؟ حکمت کیا ہے؟ جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ ماں باپ کی اطاعت، بالخصوص ماں کی تابعداری کرنے والا دنیا میں بھی عزت پاتا ہے اور انشاءاللہ محشر میں بھی عزت پاتا ہے۔ اب یہ تو ہو گیا ایک میسج میرا آج کے دن کے حوالے سے۔ اب ایک انتہائی سینسٹیو بات، اس وقت جو حالات و واقعات درپیش ہیں وہ یہ ہے کہ آج والدین کا ہمارے دلوں میں کیا مقام ہے۔ کتنی اولادیں ہیں جو اپنے والدین کا اس طریقے سے ادب بجا لاتی ہیں، ہم اس کتنے لوگ ہیں جو اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں۔ آج ہمارا یہ حال ہے کہ ہم صبح اٹھتے ہیں تو ماں کو آرڈر چلاتے ہیں کہ ماں مجھے اتنے بجے جگانا ہے، میرے کپڑے استری کر دو، مجھے ناشتہ اتنے بجے دے دو، میرے جوتے صاف کر دو۔ ارے وہ کیسی ماں ہے، ہماری کتنی فرمائشیں وہ پوری کر دیتی ہیں۔ کبھی اس نے یہ نہیں کہا کہ بیٹا میں تھک گئی ہوں، میرے اور بھی بچے ہیں، میرے اور بھی کام ہیں۔ وہ ہماری ساری فرمائشیں پوری کر کے ہمیں دعائیں بھی دے کر گھر سے رخصت کرتی ہیں۔ اور ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم جب اپنے کام کاج، اسکول، جو بھی ہمارا کالج ہے، یونیورسٹی ہے، جو بھی کام ہے وہ کر کے جب فارغ ہو کے گھر لوٹتے ہیں تو ہم میں سے کتنے ہیں جو مسکرا کے والدہ کو سلام کرتے ہیں، مسکرا کر باپ کو سلام کرتے ہیں؟ کتنے ہیں جو محبت سے آ کے اپنی ماں سے گلے سے لپٹ جاتے ہیں؟ کتنے ایسے جو ماں کو ہاتھ چوم کر یہ کہتے ہیں کہ ماں تیرا شکریہ، تو نے میری کتنی خدمت کی، کتنی محبت کی، کتنی شفقت کی۔ اس کے برعکس ہمارا رویہ یہ ہوتا ہے کہ ہم گھر میں جب آتے ہیں تو پوچھتے ہیں پکا کیا، یہ پکا یہ تو میں کھاتا ہی نہیں۔ سوچیں، کبھی سوچا کہ اس ماں کا دل میں کیا گزر رہی ہوگی، اور وہ پھر بھی اس تکلیف کو چھپا کر اپنے لبوں پر آپ کے لیے مسکراہٹ سجائے رکھے۔ اور پھر کبھی بھی ہم میں سے کتنی ہیں جو اپنا وقت اپنے والدین کو دیتے ہیں۔ ابھی میں نے حدیث پاک سنی نا کہ اس نے سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ ماں ہے، باپ ہے۔ تو ہم کتنا وقت دیتے ہیں؟ ارے فارغ ہوتے ہیں تو موبائل فون ہماری جان نہیں چھوڑتا۔ میرے پیارے اور محترم حاضرین ناظرین، اس کی باتوں کو اپنے لیے مشعل راہ بنائیے، آج سے یہ تہیہ کر دیجیے۔ یاد رکھیے والدین کی ایک نعمت ہے، اور یہ ایسی نعمت ہے جو زندگی میں صرف ایک بار ملتی ہے۔ تو جن کے پاس یہ نعمت موجود ہے خدا را اس کی قدر کیجیے، اپنی ماں کو راضی کر لیجیے، اپنے باپوں کو راضی کر لیجیے۔ میں ایک آسان سا فارمولہ آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اگر ماں کو راضی کرنا ہے، بڑے نرم دل کی، ارے جائیں اور لپٹ جائیں اس کے قدموں سے۔ یقین جانے سخت سے سخت دل ماں بھی بگڑ جائے گی، آپ کو اٹھا کے سینے سے لگا دے گی۔ اگر باپ کو راضی کرنا ہے تو جائیے اور باپ کے سینے سے چپک جائیے۔ یقین کر لیجیے، آپ آزما لیجیے گا، 1 منٹ پورا اگر آپ باپ کے سینے سے چپتے رہے نا تو وہ پتھر دل باپ بھی پگھل جائے۔ اللہ کریم ہم سب کے جن کے والدین زندہ ہیں ان کو سلامتی عطا فرمائے، اور جن کی وفات پا چکے ان کی بخشش فرمائے۔ اللہ ہمیں اپنے والدین کا تابعدار بنائے، آمین بجائے خاتم النبیین۔